بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آج بات کرتے ہیں ہم استخارہ پر۔ استخارہ جو ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح سکھلاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی صورت ہو۔ فرماتے کہ جس کو کوئی حاجت ہو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر یہ دعا پڑھے اور بجائے حاضل امرہ کے اپنی حاجت کا نام لے۔ یعنی استخارہ جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے مشورہ کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہو، جب ہم کسی سے مشورہ لے لیں تو وہ کام زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ مشورہ جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اس سے لے جو عقل مند ہے، جو دانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو اللہ اکبر کبیرہ ہے، اعلیٰ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو استخارے سے محروم ہو گیا وہ برکت سے محروم ہو گیا۔ یہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ یعنی استخارہ کرنا باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، بہترین ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ استخارہ ہے کیا۔ سب سے پہلے ہم نے 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، اور پھر جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں، جب ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے استخارہ کی یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں۔ واستقدرک، اور آپ کی قدرت کی برکت سے میں قدراتی کا طاقت مانگتا ہوں۔ واسألک من فضلک العظیم، اور آپ سے بڑا فضل چاہتا ہوں۔ فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں، آپ جانتے ہیں اور میں نادان ہوں، آپ چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں۔ دیکھیں اس کا ترجمہ، دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں۔ یعنی ہمارا علم ناقص ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کا علم جو سب سے بڑا ہے اس علم کی بدولت میں آپ سے بھلائی چاہتا ہوں۔ پھر آگے واستقدرک بقدراتی کا، اور چونکہ ہم کمزور ہیں تو ہم آپ کی قدرت کی برکت سے آپ سے طاقت مانگتے ہیں اور آپ سے بہت بڑا فضل چاہتے ہیں، کیونکہ آپ طاقتور ہیں اور میں کمزور ہوں، آپ جانتے ہیں اور میں نادان ہوں، اور آپ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام، ان ھذا الامر، کہ میرا یہ کام، اب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان ھذا الامر کی جگہ آپ اپنی حاجت کا نام لے سکتے ہیں۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ کرنے کا ارادہ ہے تو آپ دل میں کہہ سکتے ہیں، یا آپ آواز میں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ یہ دعا پڑھیں تو اسی طرح اتنی آواز میں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بنت فلاں کا رشتہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی جگہ خریدنا چاہتے ہیں، کہیں پہ موو کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ کا ارادہ ہے تو آپ اس ارادے کا ذکر ادھر ان ھذا الامر کی جگہ پہ کر سکتے ہیں۔ آگے ہے خیر لی فی دینی و معاشی، کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں اگر میرے لیے بہتری ہے، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، و عاقبات الامری، یعنی کہ بہتر ہے انجام کے لحاظ سے، تو کیا کرے اللہ تعالیٰ جی، فقدرہ لی، تو مقدر کر دے اس کو، یعنی میرے نصیب میں کر دے، ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، اور اس کو آسان کر دے میرے لیے اور مجھے برکت عطا فرمائے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اگر آپ کے علم میں ہے، یعنی اے اللہ اگر آپ کے علم میں ان ھذا الامر،
پھر اس کام کا ذکر کرے اور پھر کہے شر لی فی دینی و معاشی، کہ وہ کام برا ہے میرے لیے دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، عاقبت الامری اس کا انجام اچھا نہیں، تو کیا کرے؟ فصرف ہو، تو دور کر دیجئے انی مجھ سے، وصرف نی انہو، اور دور کر دیے مجھے اس سے، وقت در لیا، اور اس سے مقدر کر دیں میرے لیے الخیر خیر، اور اس سے بہتر جو ہے وہ میرے لیے مقدر کر دیں۔ کالا ثم عارفنی بھی، اور پھر مجھے کیا کرے اللہ تعالیٰ جی اس پہ راضی کر دے۔ کتنی عاجزی والی دعا ہے کہ ہم کتنی عاجزی سے مشورہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو استخارے سے محروم رہ گیا وہ خیر سے محروم رہ گیا۔ اس سے زیادہ جامع مکمل کوئی اور الفاظ ہو ہی نہیں سکتے کہ ہم جن میں سے ہم وہ الفاظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے یا کسی سے بھی مشورہ کر سکے۔ کس قدر جامع اور مکمل الفاظ ہیں، یعنی کہ مختصر دعا ہو کے بھی یہ ایک مکمل دعا ہے۔ تو استخارہ ضرور کرنا چاہیے، 2 رکعت نفل پڑھ لیں آپ، اور پھر اتحیات پہ جب بیٹھتے ہیں درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، انا حاصل امرہ کی جگہ ہم نے اپنی حاجت کا ذکر کرنا ہے۔ اب چاہے وہ دل میں کر لے یا لفظ ادا کر لے، جس طرح آپ کو آسانی ہے۔ تو اس کے بعد اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، یا آپ نے سو جانا ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، ایسی کوئی بھی حدیث سے بات ثابت نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ کو خواب آئے گا، کوئی خاص رنگ کا خواب آئے گا، کوئی رنگ نظر آئے گا، کوئی اشارہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ بہتر ہے تو آسانی کر دے، اگر نہیں بہتر تو اس کو دور کر دے، اور میرا دل اپنی رضا پر راضی کر دے۔ ہم غیب کا علم نہیں جانتے، چونکہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں غلط طرف تو نہیں ہمارا رخ کر سکتے نا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کام ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، تمام ظاہر اور باطن کے اسباب سے ہمارا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا ہے کہ تمام ظاہر اور باطن کے اسباب سے ہمارے لیے دوری ہو جاتی ہے اس کام کی طرف سے، ہمارے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارا دل اٹھ جاتا ہے، ہماری نیت جو ہے وہ اس کام کے کرنے کی نہیں رہتی۔ اس طرح ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے خوابوں پہ 95% ہاتھ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے۔ شیطان بڑی آسانی سے خوابوں میں آ کر آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، اس لیے کبھی بھی استخارہ کر کے اس انتظار میں نہ رہیں کہ آپ کو کوئی محسوس قسم کا خواب آئے گا یا کوئی آپ محسوس قسم کا رنگ دیکھیں گے، ایسی کوئی بھی بات جو ہے وہ حدیث سے یا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ استخارہ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی مسلسل کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 دن، اور اس کے بعد جو بھی آپ کا رجحان جس طرف ہو، ارادہ جس طرح آپ کا مضبوط ہو، آپ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔